بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میرے ساتھ تشریف فرما جناب اکبر اس بابر صاحب ہیں، اور آج سے کوئی 1.5 سال قبل آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک ویلاگ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے ایک نہ ایک دن اکبر بابر صاحب ضرور سرخرو ہوں گے۔ اور دلیل اس کی میں نے ایک تو یہ دی تھی کہ اپنی والدہ کی جس طریقے سے اکبر صاحب خدمت کر رہے تھے وہ ہم سب کے لیے قابل رشک تھا، اور دوسرا وہ عظیم خاتون، اس کی خدمت میں اگر تھوڑی بہت کہیں کوتاہی ہوئی تو وہ میرے خیال میں اس کیس میں جس طرح انہوں نے ان کو الجھا دیا تھا، اور پھر عمران خان صاحب نے ان کے خلاف جس طریقے سے انتقامی کارروائیاں کر رہے تھے، تو ایک تو اس عظیم ماں کی وجہ سے میرا یہ یقین تھا، اور دوسرا میں نے اس دوران یہ محسوس کیا تھا کہ اکبر اس بابر صاحب کسی غرض کے لیے یہ کام نہیں کر رہے تھے، کسی لالچ کے لیے یہ کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ تحریک انصاف کے قیام کے وقت سے عمران خان صاحب کے ساتھ آئے تھے، پورے اخلاص کے ساتھ ان کا ساتھ دیا تھا، اور پھر جب ان پہ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ معاملہ تو الٹ ہے، تو انہوں نے پورے اخلاص اور استقامت کے ساتھ، یعنی 7 سال آپ اور ہم سب تو جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں عمران خان صاحب کو کن قوتوں کی سرپرستی حاصل رہی، اور وہ قوتیں ہر محاذ پہ عمران خان صاحب کو ریسکیو کرتی رہیں، اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب کیس ہے کہ جو 7 سال تک اس بندے نے مستقل مزاجی کے ساتھ لڑا، اور اس وقت انہوں نے اس ایشو کا اٹھایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہوا بری جا رہی تھی اور مقتدر طاقتیں ان کی سرپرستی میں لگ گئی، اور یہ آیا تھا کہ اب عمران خان صاحب کے اقتدار کا سورج طلوع ہونے والا ہے، تو اس وقت عمران خان صاحب کو چھوڑنا اور اس وقت پھر اس کیس کو ان کے خلاف لے جانا، تو اس کی بنیاد پہ مجھے یقین تھا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا اخلاص اور محنت رنگ دھیرے دھیرے لا رہی ہیں، پہلے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی صورت میں، اور آج انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے، اور وہ ایک ایسا انکشاف ہے جو انہوں نے ان دستاویزات کی بنیاد پہ کیا ہے کہ جو ان کو پرووائڈ کی گئی تھی حکومت کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے، کہ جو ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ تو میں مشکور ہوں کہ اکبر بابر صاحب نے، آج ان پہ بہت رش بھی تھا ٹی وی چینلز کا بھی، کہ انہوں نے وقت دیا، تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ بہت شکریہ بابر صاحب۔ اور پہلے تو یہ بتائیے کہ آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی، تو یہ معاملہ کیا ہے کہ جس میں ہمارے اسپیکر کا بھی نام آ رہا ہے اور 2 گورنروں کا بھی نام آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ کے جو تعریفی جملے تھے ہمیشہ کے لیے، میں سمجھتا ہوں شاید میں اس قابل تو نہیں ہوں، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا کرے کہ ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کر سکیں۔ آمین۔ وہ ایک اور ہی دنیا ہے۔ تو یہ جو آج جو معاملہ ہم سامنے رکھا ہے، یہ بھی ایک عجیب کیفیت ہے جس کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں، کہ حالانکہ میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں کہ زیادہ نصیحتیں کروں یا واعظ کروں، جس طرح عمران خان صبح شام لوگوں کو میرے خیال ہے پاکستان میں جتنی تبلیغ پاکستان میں ہوتی ہے شاید ہی کسی ملک میں ہوتی ہے، معاملہ عمل کا ہے وہاں پہ آ کے ہم لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو میں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جیسا آپ نے ذکر کیا، کہ میری یہ حیثیت نہیں تھی نا کہ ایک اتنا بڑا ایک وہ جو بن چکا تھے اور جو پورا ایک سسٹم تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اللہ نے وہ ہمت عطا کی، استقامت دیا، صبر دیا، برداشت دیا، لیکن اس کے باوجود یہ جو آج ہوا ہے، یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ میرے الزامات نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی نے خود اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جو 4 جنوری کو آئی تھی، جو دونوں فریقین کو دی گئی، اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اس پہ اپنی جو بھی رائے رکھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں یا جو آپ جیسا سمجھتے ہیں، اپنی رپورٹ جمع کرائیں، یہ الیکشن کمیشن نے حکم دیا۔
تو انہوں نے اس میں پھر ڈیلیز کیا. 15 مارچ کو یہ رپورٹ دیا. پھر انہوں نے پھر کوشش کی کہ یہ ان کی رپورٹ جو الیکشن کمیشن میں اکبر بابر کو نہ دی جائے. بہرحال الیکشن کمیشن کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے نہ صرف تمام سیکریسی ختم کی بلکہ انہوں نے یہ رپورٹ بھی ہمیں دی. تو جب اس کو رپورٹ کو دیکھا, یہ ابھی اس کی پہلی قسط ہے. اس میں یعنی یہ کمال دیکھیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں. تو اس میں تو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے نا کہ یہ کیسے ہے. اس کے پیچھے کچھ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب, یہ جو میری کوشش ہے اس کے پیچھے یہ ہم کہ یہ حقیقت سامنے آنی چاہیے. یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں, ان کی کیا حقیقت ہے, ان کا عمل کیسا ہے. تو وہ خود اپنے اب انہوں نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں یہ چیز انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو 11 اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کے اس سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اب یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے ہیں. یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو 4 سال اسکروٹنی کمیٹی میں پی ٹی آئی نے تسلیم کیے کہ ان کے اکاؤنٹس ہیں اور لکھت پڑھت میں موجود ہے, ان کے ڈاکومنٹس میں یہ موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب کیس فیصلے کے قریب پہنچ گیا تو جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں تو یہ صاف بات ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹس کنسیل کیے. اب انہوں نے کیا کیا کہ 11 اکاؤنٹ جو پی ٹی آئی کے تھے جو پچھلے 4 سال سے, ان کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اکاؤنٹس نہیں ہیں, اسے لا تعلقی کر دی. اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ جو اشخاص ان اکاؤنٹس کو چلاتے تھے یہ ہماری اجازت نہیں, ہم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ یہ اکاؤنٹس کھولیں, اس کو آپریٹ کریں. اور اس میں جتنا بھی پیسہ آیا پاکستان سے آیا یا باہر سے آیا, یہ بھی تفصیلات آنا باقی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے نا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, پارٹی کا نہیں ہے, پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, پارٹی کا ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی کے جن لوگوں نے یہ اکاؤنٹس کھولے ہیں, آپریٹ کیے ہیں, یہ انہوں نے ہم سے اجازت تک نہیں لی. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان اکاؤنٹس میں پی ٹی آئی کے مرکزی اکاؤنٹ سے پیسہ بھی گیا ہے اور آیا بھی, یہ بھی وہ کیونکہ ڈاکومنٹڈ ہے. تو اب جب یہ سامنے آیا کہ کون لوگ تھے تو اس میں پتہ چلا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب بھی ہیں, اس میں گورنر شاہ فرمان صاحب بھی ہیں, اس میں عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ بھی ہیں, اس میں محمود رشید صاحب کا بھی نام ہے, اس میں نجیب ہارون کا نام ہے, اس میں سمر علی خان ہے, اور بڑے لوگوں کے نام ہیں. یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن میں انہوں نے باقاعدہ اکاؤنٹ نمبر لکھا ہے, برانچ لکھا ہے, اور ان لوگوں کے نام لکھے ہیں, اور نیچے لکھا ہے کہ جی ہماری اجازت کے بغیر تھے. تو یہ تو پھر جب آپ الیکشن کمیشن میں آپ نے خود اپنے ہی ٹاپ لیڈرشپ پہ ایک قسم کی فرد جرم عائد کر دیا کہ وہ غیر قانونی طور پہ یہ اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے تھے. اب تو یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا الیکشن کمیشن میں. اب اس پہ الیکشن کمیشن کو ظاہر ہے اس کو نوٹس لینا ہوگا, کارروائی کرنی ہوگی. وہ ایک مثال دوں, مجھے بڑی اچھی میرے ساتھی نے مثال دی. اس نے کہا یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک بندر کی ایک نسل ہے, تو اس کی جب وہ پاؤں گرم ہو جائیں آگ پہ تو وہ اپنے بچوں کو نیچے پیروں کے کر دیتی ہے اپنے پیروں کو بچانے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کوئی دیکھیں یہ تو اب بہت ہی زیادہ سیریس ہو گیا. عمران خان کو بچانے کے لیے انہوں نے عمران اسماعیل اور شاہ پروان اور اس کے خلاف گواہی دے دیا, ان کے خلاف انہوں نے کر دیا, ان پہ الزام لگا. اچھا, میں ذرا لوگوں کی سمجھنے کے لیے اور تفہیم کے لیے, آپ نے جو کیس کیا تھا اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی بنا دی. جی ٹھیک, اس اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز کی. ان فائنڈنگز کے نتیجے میں یہ بات جو پچھلے انٹرویو میں آپ نے مجھے بتائی تھی کہ جو پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے سامنے اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے تھے, جی بالکل, ان میں 11 اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں تھے. جی یہی تھا نا معاملہ؟ زیادہ ہیں بہرحال, جی بالکل چھپائے تھے اکاؤنٹ. اچھا, ہر سال چھپائے ہیں. اچھا, تو اب ان 11 اکاؤنٹس کے بارے میں اس ڈاکومنٹس میں انہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ جواب دیا کہ جناب یہ اکاؤنٹس تو تھے لیکن یہ پارٹی کے نہیں تھے, یہ ایک شاہ فرمان چلا رہا تھا, ایک اسد کیسر چلا رہا تھا, ایک گورنر اسماعیل چلا رہا تھا. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں, اکیلے نہیں چلا رہے تھے. یعنی 11 اکاؤنٹس ہیں, اس میں ایک اکاؤنٹ ہے جس میں شاہ فرمان کا نام بھی ہے, اسد کیسر کا نام بھی ہے, ظفر اللہ خٹک شاید ان کا نام بھی ہے. تو 2 3 4 لوگ چلا رہے تھے, ان میں یہ تمام نام ہیں, اور اس میں پیسہ آ رہا تھا. اس میں پیسہ بھی آ رہا تھا اور پیسہ جا بھی رہا تھا. اور پی ٹی آئی بطور پی ٹی آئی ان کو اون نہیں کر رہی, ابھی اون نہیں کر رہی. جب سے کیس بنا اون کر رہی تھی. 4 سال اسکروٹنی کمیٹی میں ان کے اپنے ریکارڈ میں یہ اکاؤنٹس موجود ہیں جو انہوں نے جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن میں. لیکن جب
اب حالات اتنے ایسے مرحلے پہ پہنچے فیصلہ کن کہ یہ معاملہ جو اکاؤنٹس کا چھپانے کا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک فیصلے میں ظاہر ہے، یہ بھی ایک اس کی اہمیت ہوگی بہت. بیسیکلی ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اور یہ میں برملا کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اور ہم نے جمع کرایا الیکشن کمیشن میں، کہ ہر پارٹی لیڈر ایک ڈکلیریشن دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور اس سرٹیفکیٹ میں وہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ میرے اتنے اکاؤنٹس ہیں، میرے کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں ہوئی، کوئی غیر قانونی فنڈنگ نہیں ہوئی، کہیں غیر قانونی ذرائع سے فنڈنگ نہیں ہوئی، اور اس پہ وہ دستخط کرتا ہے. اب عمران خان ہر سال جو ایفیڈیوٹ جو دیتا تھا یا سرٹیفکیٹ دیتا تھا، جو سرٹیفکیٹ سائن کرتا تھا، وہ فیک ہے، وہ جھوٹا ہے. وہ اس لیے کہ جو ثبوت سامنے آ چکے ہیں اسکروٹنی کمیٹی میں اکاؤنٹس کے حوالے سے، غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں کی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ ہوئی ہے. صرف ایک ووٹن کرکٹ جو کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے اس نے 2.1 ملین. یہ اسکروٹنی کمیٹی تو خود الیکشن کمیشن نے بنائی تھی نا؟ جی بالکل، جی بالکل. اور اس میں الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں، باقی ایکسپرٹ ہیں. جی بالکل. اچھا، اور اس نے پہلے تو یہ پروو کروایا کہ غیر قانونی فنڈنگ بھی ہوئی ہے، جی بالکل، بیرون ملک سے فنڈنگ بھی ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے کی ہے، غیر ملکیوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک اضافی چیز یہ آئی تھی کہ اتنے اکاؤنٹس انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے، ڈکلیئر نہیں کیا. اور اب ان اکاؤنٹس میں ایک تعداد کے بارے میں، یعنی 11 اکاؤنٹس کے بارے میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ جی یہ تو اسد کیسر کا تھا، یہ تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں، اس سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ اکاؤنٹس انہوں نے ہمارے سے بغیر اجازت کے کھولے، اس کو آپریٹ کیا، اس میں پیسے آئے، اس میں پیسے گئے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اکاؤنٹ سے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سنگین الزام لگایا ہے انہوں نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ پہ، جس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں. کیونکہ اب تو یہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ کا حصہ بن گیا ان کی رپورٹ. اب یہ سے پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ پہ تو یہ اکاؤنٹس ہیں. بالکل ہے. اور اگر وہ مانتے کہ ہاں یہ ہمارے اکاؤنٹس تھے تو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے، اس میں بھی پنس رہے تھے. ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ایسا ہی ہے، یہ ان لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا دی تھی جی، اپنے تو یہ انہوں نے کھول دی تھے، اس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب کیسے بنیں گے؟ اب ان میں سے کچھ لوگ ہیں، سارے میرے جاننے والے ہیں، تو اب کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ آپ کا نام ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ آپ نے بغیر اجازت کے کھولا اور آپریٹ کیا اور وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو فلانا بھی تھا، اس میں تو فلانا بھی تھا، اس میں تو فلانا بھی تھا. میں نے کہا پھر آپ اپنا موقف سامنے لے آئیں اور کوئی دستاویزی ثبوت لے آئیں. آپ اس میں یہ لکھ دیں، بتا دیں کہ دیکھیں جی کس نے اجازت دی تھی، اس میں کون کون لوگ، بڑے بڑے نام اس نے لیے. اس نے کہا یہ میں بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ مطلب آئینی ان کی جو، تو وہ کہتے کہ اس میں تو یہ بھی تھے. تو میں نے کہا آپ حقیقت سامنے لیں. تو اب یہ دیکھیں یہ کام کہیں اور ہو رہا ہے، یہ صرف پیادے ہیں، ان کو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کیا کرنا ہے. یہ اب منزل پہنچ چکے ہیں اپنے حتمی اس تک. اور ابھی میرے خیال میں الیکشن کمیشن جب 31 کو ہیئرنگ کرے گی، ہم اپنی آرگومنٹس کنکلوڈ کر دیں گے. اور تو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق ان لوگوں کے نام پہ یہ اکاؤنٹس تھے، آپریٹ ہوتے رہے، اس میں پیسہ آتا رہا. جب پارٹی نے ڈکلیئر نہیں کی تھی تو انہوں نے ذاتی ایسٹس میں بھی ڈکلیئر نہیں ڈکلیئر کیا ہوگا، تو یہ تو وہ پھنس گئے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. ویسے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ پارٹی ڈس اون کرتی ہے کہ یہ پارٹی اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہ پھر ان کا ذاتی اکاؤنٹ ہو گیا. تو جب ذاتی اکاؤنٹ ہو گیا تو، لیکن اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کا ٹائٹل پی ٹی آئی ہے. ان اکاؤنٹس کا جو ٹائٹل ہے، کیونکہ تبھی تو وہ اسٹیٹ بینک سے برآمد ہوئے. اسٹیٹ بینک لیکن اس میں الیکشن کمیشن کے سامنے ان کا پارٹی لیڈر اون نہیں کر رہا ہے کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہے. ایسے ابھی یہ جو تازہ تو ترین اس میں تو وہ ڈبل پھنس گئے کہ ایک آپ نے پی ٹی آئی کے نام پہ اپنے لیے فنڈنگ کی ہے، اور دوسرا ان کے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں ہوا ہے. تو اس سے تو اسد کیسر، شاہ فرمان اور یہ سب پھنس سکتے ہیں. دیکھیں صافی صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جھوٹ بولتے ہیں نا، پھر اس کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولتے ہیں، پھر 10 جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں، پھر 100 جھوٹ چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولتے ہیں. فارن فنڈنگ کیس اس کی زندہ مثال ہے. تو بنیادی جھوٹ انہوں نے کیا بولا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ اتنے سارے جھوٹ بولنے پڑے؟ بنیادی یہ تھا کہ یہ جب میں نے سپتمبر 2011 کو عمران خان کو خط لکھا، جو ابھی، اور اتفاق کی بات ہے پہلے بھی ریکارڈ کا حصہ تھا، ابھی تازہ ترین جو انہوں نے 2 درخواستیں دی اس میں میرا لیٹر پھر لگا دیا. اب وہ لیٹر خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں 11 ستمبر 2011 کو عمران خان کو کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس پارٹی میں غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے، ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے،
منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, امریکہ میں کمپنیاں رجسٹر کی گئی ہیں. دس ول پٹ پی ٹی آئی ان سیریس لیگل جیپرڈی. یہ 2011 میں آپ میں نے ای میل کر رہے ہیں اس کو خط باقاعدہ, اور وہ ہینڈ ڈیلیور کیا. خان کے ایک بڑے معتمد ہے, اس کے ذریعے میں نے کہا لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے کیونکہ پارٹی کی بدنامی کا معاملہ ہے. تو میں نے ان کو یہی چیزیں تو لکھ کے دی تھیں, اور یہی وہ مسائل نے سوچا ہو کہ چھوڑو اکبر صاحب, امپائر ہمارے ساتھ ہے, کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. اس وقت دیکھیں نا انسان کی آنکھوں پہ, اب یہی تو انسان کی حقیقت ادھر ہی تو پتہ چلتی ہے. حضرت علی کا دیکھیں, جب آپ اس وقت آپ پیک کر رہے ہیں پولیٹیکلی, اور آپ کو پیچھے سے سپورٹ مل رہی ہے, آپ کے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے, تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی ویلیوز کیا ہے. اگر تو وہ اینکرڈ ہے, اگر تو وہ کسی اس میں اینکرڈ ہے, تو وہ اس کو سیریسلی لے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج یہ ہے کل نہیں ہوگا. حالات اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی ایک قسط ہے, آگے کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں؟ انہی ڈاکومنٹس جو پی ٹی آئی نے جمع کرائے ہیں, اگلی قسط بھی انہی کے ڈاکومنٹ سے آئے گی. اچھا, یہ آپ نے بندے لگائے ہوئے ہیں؟ نہیں, ہم جو کام کرتے ہیں پکا کرتے ہیں. مثلا انہوں نے بہت ساری چیزیں سرٹیفکیٹس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, ہم اس کی معلومات کریں گے, اس کے پیچھے سے حقیقت معلوم کریں گے, کیونکہ یہ تو انہوں نے خود لگائے نا, یہ انہی کے ڈاکومنٹس نکلے, ہم نے عوام کے سامنے پیش کر دیے. اب اس میں اکبر بابر کی کوئی رائے نہیں ہے, کوئی اس کے الزام آپ نہیں. یا بس الیکشن کمیشن کے ذریعے آپ کو جو ڈاکومنٹ اسٹیٹ بینک وغیرہ اس کی اسکروٹنی کر رہے ہیں, یا پی ٹی آئی نے جو جواب دیا یہ ابھی جو ہے یہ پی ٹی آئی کا جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں جواب ہے, یہ پی ٹی آئی کے ڈاکومنٹ کی ہم نے تحقیق کی, اور اس سے یہ حقیقت سامنے ہے. ابھی ہم وہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ کر چکے ہیں. اسٹیٹ بینک میں تو یہ بات سامنے ہے نا کہ بھارتی شہری بھی پی ٹی آئی کی فنڈنگ کرتے ہیں, ان کا نام ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. اب یہ غیر ملکی فنڈنگ بھی ہے, اور پھر اس کے بھارتی فنڈنگ بھی ہے, تو اب اس کا نام ہے, ہم کیا کریں, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں نام ہے. تو یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی, 7 سال اس پہ لگ گئے, یہ ساری چیزیں آئی, تو الیکشن کمیشن فیصلہ کیوں نہیں کر رہا؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو میرا اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے سے موقف تو سب کے سامنے ہے. بہت پہلے میں نے ریکارڈ کر دیا تھا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں کر رہی, ایک وقت تھا فیکٹ ہائیڈنگ کر رہی تھی, کیونکہ 4 سال کا معاملہ نہیں تھا. جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ آ گیا, تو آپ 2-4 مہینے لے کے یہ رپورٹ بنا کے فیصلہ کر سکتے تھے. ظاہر ہے یہ کیس جو ہے بڑی بری طرح مینیج ہوا ہے, لیکن پچھلے چند مہینوں سے 4-6 مہینوں سے مثبت تبدیلی ہے. اور مثبت تبدیلی یہ ہے کہ جب یہ اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ فائنلی جمع کرائی, جو کہ 1 مہینے میں کرنی تھی, 4 مہینے لگ گئے, تو اس میں وہ جو حقائق سامنے آگے چیز ڈاکیومنٹ ہوگی. پھر اس کے بعد انہوں نے خفیہ رکھنے کی وہ کی, پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی. ہم نے کہا جی خفیہ نہیں ہے, ہمیں ملنا چاہیے تمام ریکارڈ, ہم سے ریکارڈ شیئر کیا گیا. یہ 2 بڑی اہم پیش رفت ہیں. اس سے کیس کا جو میرٹ ہے, فیکٹس ہیں, پروف جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں. اب ایک فیصلہ کرنے کی ایک مرحلہ رہتا ہے, اس کے لیے ہم نے اپنی فائنل آرگومنٹس 31 کو مکمل کرنی ہے. اگر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن چند دنوں میں پی ٹی آئی کو موقع دے کہ وہ اپنی فائنل آرگومنٹس دیں, تمام جو ہم نے جمع کرائے اس پہ جو اعتراضات کرنے کریں, بالکل 1-2 دن 3 دن. سردار رضا صاحب کے الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا تھا کہ فیکٹ سامنے لانے کی بجائے وہ الٹا دباتے رہے, تو موجودہ الیکشن کمیشن وہ کام نہیں کر رہا. نہیں, انہوں نے بالکل آئی ول بی ویری فیئر کہ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ میں پاکستان میں لوگوں کو اداروں کے بارے میں بڑے شکوک ہے. ٹھیک ہے, امتحان, صبر, یہ معاملہ اپنی جگہ پہ, اور وہ ہوتا ہے, لیکن میں نے کہا تھا میں انہی اداروں سے انصاف لے کے دیکھوں گا, انہی اداروں سے. اور اللہ کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر سہولت کار راستے بناتا ہے نا. اب یہ جو ہے, یہ جو پی ٹی آئی نے اپنا ڈاکومنٹ جمع کرایا ہے, یہ اپنے اوپر فرد جرم عائد کی ہے نا, تو یہ اس طرح بہت سارے اور چیزیں ہوئی ہیں, تو یہ راستہ بنتا گیا اور ہم منزل کے کیا امید اب کریں, اب اپریل کے مہینے میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہماری طرف سے 31 کو یہ کیس جو ہے ہم اپنی آرگومنٹس کنکلوڈ کر دیں گے. اس کے بعد اگر کوئی سوال انہوں نے کیے یا ایسے کوئی بات تھی تو ہم ضرور وہ ان کے الیکشن کمیشن کی اسسٹنٹ کریں. اور اگر یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کی بنیاد پہ میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے اور آپ جیت جاتے ہیں تو اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے؟ کون ڈسکوالیفائی ہوگا, پارٹی پہ پابندی لگے گی, قانون ہمارا کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ نوبت پابندی تک نہیں آئے گی. دیکھیے, جہاں تک میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا, جو سرٹیفکیٹ پارٹی لیڈر دیتا ہے جب وہ فیک ہو گیا, جعلی ہو گیا, اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کا لیڈر ایک فیک سرٹیفکیٹ دیتا ہے, مس اسٹیٹمنٹ کرتا ہے, مس ڈکلریشن کرتا ہے,
اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پھر وہ جو پیسہ ہے جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، مثلاً $7 ملین پلس غیر قانونی فنڈنگ، پھر 0.8 بلین روپیز غیر قانونی فنڈنگ، پھر اس کے بعد جو انڈیویجول وغیرہ سے اور پیسے آئے، تو وہ سارے تو ضبط ہوں گے اگر وہ فیصلہ اس میرٹ پہ آتا ہے. تو ایسٹس بھی ضبط ہوں گے، پیسہ بھی ضبط ہوگا، اور ڈسکوالیفائی. اب یہ ساری الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے. دیکھیں نا فیکٹس کہ اس میں عمران خان ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن اس قانون کو چاہے کہ جی آپ نے مس ڈکلیریشن کی ہے، آپ نے جو ایفیڈیوٹ سرٹیفکیٹ تھا وہ آپ نے غلط سائن کر کے دیا، تو اس کے کانسیکوینسز تو ہو سکتے ہیں. لیکن میں پری جج نہیں کرنا چاہتا الیکشن کمیشن کی وہ کیا کرے گی. جو بھی کرے گی مجھے پورا وہ ہے توقع ہے کہ وہ میرٹ پہ کرے گی، ثبوت کے بیسس پہ کرے گی، اور انشاءاللہ جلدی کرے گی. چلے، بہت شکریہ جناب اکبر ایس بابر صاحب. ایک بات بہرحال الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ اب جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، اکبر بابر صاحب جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بھی ایک لحاظ سے انصاف کا قتل ہے کہ آپ اس کو دینے میں غیر معمولی تاخیر کریں. اگر تو عمران خان صاحب اور ان کے یہ پارٹی فنڈنگ کے معاملات صاف اور شفاف ہیں، تو پھر وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ ان پہ بدگمانی ان سے متعلق نہ ہوں. اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ان کے خلاف فیصلہ آ جانا چاہیے. اور میرے خیال میں 7 سال مسلسل تاخیر یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے. تو ماضی میں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ ہوا، لیکن اب قوم بجا طور پر اور خود بابر صاحب بھی نئے چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم سے یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ کرے گی، اور فیصلہ بھی میرٹ پہ اور انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.